ریڈیو پاکستان مذاکروں کے سلسلے نئی منزلیں میں خصوصی مذاکرہ سنیے سرسبز پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام السلام علیکم۔ قومی نشریاتی رابطے پر مذاکروں کی خصوصی سیریز نئی منزلیں کے ذیلی موضوع سرسبز پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شبیر صادق، لاہور کے اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین اکرام، پاکستان دنیا کے سب سے بڑے نہری نظام کا حامل ایک زرعی ملک ہے۔ زراعت اور کھیتی باڑی ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارا زرعی نظام بہت پسماندہ ہے۔ ہم کاشتکاری کے جدید طریقوں سے بہت دور ہیں۔ ہماری فی ایکڑ زرعی پیداوار بہت کم ہے۔ ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم خوراک کی کمی کا شکار رہتے ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلیوں، معاشی عدم استحکام اور خوراک کی قلت جیسے سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہی مسائل پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک نامور صحافی ذوالفقار علی مہتو صاحب، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑے ترقی پسند کاشتکار عباد الرحمان خان صاحب۔ خان صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ خان صاحب، سرسبز پاکستان، سب سے پہلے ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیے گا کہ سرسبز پاکستان سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں جی، ایک کسان کے طور پر اگر میں اس کو دیکھوں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کیونکہ پاکستان کی معیشت کی بنیاد اور ریڑھ کی ہڈی ہم زراعت کو سمجھتے ہیں، تو 60% سے زیادہ آبادی کی رہن سہن بھی زراعت پر ہی منحصر ہے۔ تو جب ہم زراعت کو سوچتے ہیں تو ایک سبز اور ایک سرسبز سا ایک امیج ہماری آنکھوں میں آتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہی ہم یقیناً پاکستان کو ایک سرسبز پاکستان کہنے میں حق بجانب ہیں، کیونکہ اس ملک کی اکثریت علاقہ جات جو ہیں وہ زراعت پر انحصار کرتے ہیں، اور کھیتی باڑی کی وجہ سے آپ کا ملک، اگر آپ اس کا ایریل ویو بھی لیں تو آپ کو ایک سرسبز خطہ نظر آتا ہے۔ یہ سرسبز خطہ تو ہمارا ہے پاکستان ماشاءاللہ، اور ہمیں اس پہ فخر بھی ہے، لیکن کیا وجوہات ہیں مہتو صاحب کہ سرسبز پاکستان ہم کلیم بھی کرتے ہیں، اور ہماری 60% سے زائد آبادی جو دیہی آبادی ہے ان کا کسی نہ کسی طور پر زراعت سے تعلق ہے، تو اس کے باوجود بھی ہم اپنی جو ضروریات ہیں، خوراک کی ضروریات ہیں، وہ پوری نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بالکل ٹھیک آپ نے کہا شبیر، یہ سرسبز پاکستان کا جو خواب ہے اس کو پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں اشیاء خوراک اور ایگریکلچر پروڈیوسز اتنی زیادہ ہوں کہ پاکستان نہ صرف خود کفیل ہو بلکہ اس سے وہ ایک زر مبادلہ کا ایک ڈھیر لگا دے۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ ٹیکسٹائل ساری کی ساری جو ہے وہ کاٹن بیسڈ انڈسٹری ہے، اور اگر کاٹن نہ ہو، $20 بلین 18 بلین ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر کی، تو یہ ساری کی ساری کاٹن پہ بیس کر رہی ہیں۔ یہ سرسبز پاکستان کی تو ابھی ہم اس پوٹینشیل میں بہت نیچے ہیں، یعنی ہم کاٹن کی جو فی ایکڑ پیداوار ہے وہ عباد بھائی آپ کو بتائیں گے، چیچا پتنی سے بھی، ان کا وہاں سے سہیوال سے بھی، تو یہ بتائیں گے آپ کو کہ کیا صورتحال ہے۔ لیکن میں اوور آل جو فوڈ سیکورٹی ہے جو پاکستان کی، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ سرسبز پاکستان ہو، وہ ہے گندم۔ اب گندم کا معاملہ یہ ہے کہ اس سال بھی ہمیں جو ہے وہ پہلے 20 لاکھ ٹن کی قلت تھی جب شروع میں درمیان میں کراپ کے درمیان میں اسٹیمیشن ہوئی، اور اس کے بعد پھر ایک بلنڈر ہوا کہ تربیلا ڈیم سے اچانک پانی ختم ہو گیا اور منگلہ بھی بہت نیچے چلا گیا، تو پانی کی آخری جو پانی لگتا ہے گندم کی فصل کو وہ پانی دستیاب نہیں ہو سکا، اور ٹمپریچر اچانک رائز کر گیا۔ دیکھیں کلائمیٹک چینج دیکھیے کہ اس بار آپ اگر ایکسپیرینس کریں تو جو بہار کا موسم ہے بیچ میں سے غائب ہو گیا، مارچ اپریل تو سپرنگ سیزن ہوتا ہے، لیکن اس میں اتنی گرمی پڑی ہے، 40 ڈگری ٹمپریچر چل رہا ہے۔ تو یہ ایک کلائمیٹک چینج کی وجہ سے پانی زیادہ چاہیے تھا گندم کو، پانی دریاؤں میں تھا نہیں، ڈیم خالی پڑے تھے، تو ایک اس کا بھی امپیکٹ آیا۔ اور اس کے بعد جو آخری ایسٹیمیشن آئی پھر انہوں نے کہا کہ نہیں 10 لاکھ ٹن پانی کی قلت کی وجہ سے اور دیگر مسائل کی وجہ سے اور کم ہو گئی، تو ہمیں اس سال گندم کا شارٹ فال جو ہے پاکستان کو وہ 30 لاکھ ٹن ہے۔ 30 لاکھ ٹن گندم ہمیں امپورٹ کرنی ہے، چاہے ہم یوکرین سے کریں، چاہے ہم رشیا سے کریں، یا کسی دوسرے ملک سے کریں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ جو 30 لاکھ ٹن گندم امپورٹ ہوگی، اس کا مطلب ہے $80 کروڑ، یعنی قیمتی زر مبادلہ جس کی ہمیں پہلی ضرورت ہے۔ زر مبادلہ کیا ہے؟ یہ تو آپ نے پلے سے دینا ہے، زر مبادلہ تو وہ ادھر سے آئے گا، یہ تو جا رہا ہے، وہ دینا پڑے گا، ادھر گندم کے پیمنٹ کرنی پڑے گی آپ کو۔ اچھا $80 کروڑ کی پیمنٹ کریں اور پھر آپ کہیں کہ ہم سرسبز پاکستان کا خواب لے کے چلیں، یہ ممکن؟ اب آپ
अब आपकी गलती कहाँ पे? अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हुआ क्या। देखिए, पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ी इनपुट जो होती है ना क्रॉप्स की, वो होता है पानी। जी बिल्कुल, पानी, ठीक है, रॉ मटेरियल है उसका। जी जी। अब पानी की जो मसाइल हैं वो सभी को पता है कि हम पाकिस्तान के अंदर डैम नहीं बना रहे। तरबेला मंगला, अगर मंगला रेजिंग ना होती तो अब तक वो बहुत नीचे जा चुका होता, और तरबेला तो बहुत नीचे जा चुका है। और तरबेले में तो इस साल भी जो है 1.5-2 लाख का अचानक हमें डेफिसिट पड़ा है। वो पता ही उस वक्त लगा रिक्शा को जब पानी अचानक गिर गया, ये मार्च के शुरू फरवरी के एंड पे। ये जो क्लाइमेट चेंज है इसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। यस, तो शबीर साहब मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर गंदम की जो फी एकड़ पैदावार है वो 28 से 30 मन, और जो तरकीब पसंद काश्तकार हैं आपको बात बताएंगे, ये 65 मन तक भी ले रहे हैं, 70 मन भी ले रहे हैं, यानी 50 प्लस तो हर बंदा जो दरमियाना भी प्रोग्रेसिव फार्मर है वो ले रहा है। तो क्या वजह है, हम क्यों वक्त पे बुवाई नहीं करते? यानी लोग जो है वो एंड तक जाते हैं, दिसंबर तक भी आबाद ले जाते हैं। अच्छा, इसकी क्या रीज़न है? मैं अब्बास साहब से पूछना चाहूँगा, खान साहब, कि हम देखते हैं कि हमारा हमसाया मुल्क है वो गंदम की क्रॉप हमसे ज़्यादा ले रहा है। अमेरिका या तरक्की याफ्ता मुल्क तो बहुत दूर की बात है, ये बॉर्डर ही ना एक लाइन बीच में है, तो हम क्यों इतना पीछे हैं? हम अपनी पैदावार को क्यों नहीं बढ़ा पा रहे? देखिए, इसमें ना जी कई फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि अगर आप हमारे हमसाए को देखें जी जी, तो वो ज़्यादा गंदम लगा रहे हैं चावल के बाद, और जो उनकी चावल की वैरायटियाँ हैं वो गंदम लगाने के वक्त तैयार होकर कट चुकी होती हैं। ठीक है। हम गंदम लगाते हैं कुछ चावल की जगह और कुछ कपास की जगह। जो कपास की जगह गंदम लगती है वो जल्दी नहीं लग सकती, तो हमारा उनका सोइंग पैटर्न का भी फ़र्क है। जो उनके एरियाज जहाँ पे ज़्यादा गंदम लग रही है वो थोड़े से माइल्ड नरम मौसम वाले हैं, ठीक है, जबकि हमारी गंदम सख्त गर्म इलाकों में भी लग रही है और दरमियाने गर्म में भी लग रही है। डेफिनेटली जो कपास वाले जितना भी हमारा जनूबी पंजाब है वो काफ़ी गर्म है। इसी तरह अगर आप यूरोप या किसी तरक्की याफ्ता मुल्क से मुकाबला करें तो उनमें से अक्सर मुल्क साल की एक फसल उठाते हैं। ये भी फर्क, जहाँ पे साल की एक फसल उठाते हैं वो फसल को बर्फ़ पड़ने से पहले बीज देते हैं, बर्फ़ पड़ के पिघल जाती है, फिर वो उगती है फसल और उसको बड़ा लंबा टाइम मिलता है। जिस क्रॉप को जितना लंबा मेच्योरिटी का टाइम मिलेगा उसकी पैदावार बढ़ने के चांसेस खुद ब खुद ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये बड़ा मल्टीपल फैक्टर्स हैं। हम अगर इन सब फैक्टर्स को देखें तो मुझे कभी पाकिस्तान में मायूसी नहीं होती। पाकिस्तान का फार्मर जो है वो भी बहुत मेहनती है, पाकिस्तान की ज़मीनों को अल्लाह ताला ने पोटेंशियल भी बहुत दिया है। अगर पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी है तो वो प्लानिंग, एग्रीकल्चर के शोबे में प्लानिंग की शदीद कमी है। मनसूबाबंदी के बगैर तो कुछ भी अचीवमेंट हमारे पास लंबी मनसूबाबंदी तो है ही नहीं। और अभी आप ये देखें कि अगर हमारा किसान कहीं से पैसे कमाना शुरू करता है तो उसको उसी चीज़ में इंपोर्ट शुरू हो जाती है। अभी तो ये अल्लाह अल्लाह करके वाघा बॉर्डर हमारा बंद है। अगर वाघा बॉर्डर जब खुला था तो पाकिस्तान में सब्ज़ी का किसान जो है वो तो तबाह बर्बाद हो गया था, क्योंकि एक अच्छा ये जो आप कह रहे हैं कि बॉर्डर खुलने से हमारा किसान तबाह हो जाता है, तो हम क्यों नहीं अपने किसान को तैयार कर पाते कि वो कम्पीट करे? उसकी वजह है ना जी, देखिए किसान, आप जब भी मुकाबला होता है ना माल्टों का माल्टों से होता है, सेबों का सेबों से होता है। आप सेब और माल्टे का मुकाबला नहीं कर सकते। अब इंडिया में जो एवरेज सब्सिडी है ना जी, जिसे ज़र तलाफ़ी कहते हैं, जी जी, तकरीबन 25% जो उनके किसान की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना जी, वो उसे 25% हुकूमत दे देती है। यानी आप समझते हैं कि सब्सिडाइज करने से, किसानों को सब्सिडी देने से हम अपना, ये एक इंटरनेशनल फिनोमिना है कि अगर एक मुल्क सब्सिडी देगा तो उसके जो चारों तरफ के मुल्क हैं उनमें गुर्बत बढ़ती है, क्योंकि उनके मुल्क में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे चली जाती है और कीमतें सारों पूरे रीजन की नीचे चली जाती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सब्सिडी के अलावा मैं ये भी समझता है कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ एनर्जी है वो भी बड़ी ज़्यादा है रीजन के मुकाबले में। यहाँ जो हम बिजली नहीं, ये देखें, इसमें शबीर ये है कि मैं बात से हम्बली इसको एग्री नहीं करूँगा। बात ये है कि जो हमारा फार्मर है वो भी सब्सिडाइज्ड है, पानी मुफ्त है, 100 अरब की सब्सिडी है अपना उस पे, इनको बाकी चीज़ों पे, बीजों पे भी सब्सिडी, बीजों पे, हर चीज़ पे हुकूमत सब्सिडाइज कर रही है। हुकूमत तो प्रोजेक्ट करती है बजट के डॉक्यूमेंट में कि हमने इतनी सब्सिडी दी है। अब देखिए, क्रॉस सब्सिडाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर पाकिस्तान में आज का नहीं, और मैं कहता हूँ करनी चाहिए, मैं इसका मुखालिफ नहीं। मसला प्लानिंग है, इसमें ना फार्मर का कसूर है ना कंज्यूमर का कसूर है। एक वक्त होता है कि आलू 80 रुपये किलो बिकता है, एक वक्त होता है 12 रुपये किलो रोल रहा होता है। तो क्या वजह है, क्यों ये प्लान नहीं करते हम कि पाकिस्तान के फार्मर को हम एक अपॉर्चुनिटी दें, एक कोल्ड स्टोरेज दें जहां पे वो अपनी प्रोड्यूस ला के रख दे और कुछ वो किराया दे उसका, और उसके बाद वो स्टेबल मार्केट रहे। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि एक और मसले की तरफ अगर हम ध्यान दें तो हमारे काश्तकारों को अगर हम देखते हैं तो क्या जो इस वक्त जदीद काश्तकारी के हालात हैं, आप समझते हैं कि हमें वो दस्तियाब है हमारे किसानों को? इसमें ना जी ये कहने की हद तक तो बड़ा हमें वो लगता है कि बड़ी अच्छी बात है, लेकिन
جو بھی چیز آپ استعمال کریں گے اس کی قیمت ہے نا جی. جی جی. پھر وہی بات آتی ہے, ابھی ذوالفقار بھائی نے کہا کہ پاکستان میں کسان کو سبسڈی بہت ہے. پاکستان میں کسان کو نہ ہونے کے برابر سبسڈی ہے. اگر ہمیں نہری پانی سبسڈائز ملتا ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہمیں کھاد میں صرف یوریا پہ تھوڑی سی سبسڈی ملتی ہے. اگر آپ وہ نہیں دیں گے تو اس کا نقصان کسان کو نہیں ہوگا. کسان کی تو وہ کاسٹ آف پروڈکشن میں جمع ہو جائیں گے پیسے. کھانا تو شہر کے لوگوں نے, وہ تو حکومت جو سبسڈی دیتی ہے وہ ہم سے واپس لے لیتی ہے, کیونکہ حکومت وہ چیزوں کی قیمتیں نہیں بڑھنے دیتی. اس حکومت نے آگے گندم کی قیمت بڑھائی ہے, ورنہ گندم آپ دیکھیں گندم کی شارٹ فال ہونے کی وجہ یہ تھی کہ کسان کو وعدہ نہیں کھاتی. ابھی جس قیمت پہ گندم اس وقت ہے, آپ یقین کریں اگلے سال اس پہ بھی وعدہ نہیں کھائے گی. تو ہمیں دیکھنا چاہیے پوری دنیا کا نظام, جسے جو گلوبل سسٹم ہے. جنگ عظیم دوم کے بعد پوری دنیا میں ایگریکلچر کو سبسڈی دے کے مصنوعی طور پہ کھانے پینے کی قیمتوں کو نیچے رکھا گیا. اگر آپ یہ سبسڈیز ہٹا لیں گے, ہم تو چاہتے ہیں کہ ہٹیں, ہم کہتے ہیں پوری دنیا ہٹا دے سبسڈی. اگر آپ پوری دنیا سبسڈی ہٹا دے گی تو پاکستانی ایگریکلچر ان چند ملکوں میں ہوگا جو تباہ نہیں ہوگا, کیونکہ ہمیں عادت ہے بغیر سبسڈی کے کام کرنے کی. آپ جس ہمارے ہمسائے کی مثال دیتے ہیں, ان کا تو 6 ماہ ایگریکلچر چل نہیں سکتا. وہاں تو ہر چیز سبسڈی میں, ہمیں بیج سبسڈی پہ نہیں ملتے. یہ بھی غلط فہمی ہے. ہم جو مکئی کا بیج خریدتے ہیں, آلو کا بیج خریدتے ہیں, سارا انٹرنیشنل یعنی مخصوص. میں تو صاحب ایک تو ہو گیا سبسڈی کا مسئلہ, چلیں یہ تو, لیکن حکومت نے بھی سبسڈی ہمارے یہ دی ہوئی ٹیکسوں سے مہیا کرنی نا کسانوں کو, تو وہ ایک ایشو ہے ہمارے. وہ آپ کو واپس مل جاتی, شہر میں سستا کھانا مل جاتا ہے. لیکن ایک اور جو چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو بیج ہیں, جو کھادیں ہیں, جو زرعی ادویات ہیں, ایک شکایت ہوتی ہے کہ وہ خالص نہیں ہیں یا اس میں مطلب ناقص بیج ہمیں ملتے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ بھی ایشو ہے ہماری پیداوار؟ یہ بالکل مسئلہ ہے, کیونکہ ہمارے یہاں اسٹینڈرڈ آپ دیکھیں نا, اگر جی بیجوں کا اسٹینڈرڈ, آپ کو میں موٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ مکئی کا دیکھیں, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا بیج آتا ہے جو بڑی غیر ملکی کمپنیاں لاتی ہیں, اس کا ایک دانہ نہیں ہوتا جو نہ اگے, سب 100% اگتا ہے. جبکہ جو ہمارے مقامی بیج ہیں اس میں اگر ہمارا بیج 70% سے زیادہ اگ جائے, ہم کہتے ہیں بہت اچھا بیج ہے. تو بیج کا اگاؤ کا بھی مسئلہ ہے, بیج کے پوٹینشیل کا بھی مسئلہ ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل مقابلے پہ پیداوار دیں, تو آپ کو انٹرنیشنل مقابلے کی سیڈ بھی دینا پڑے گا, کھادیں بھی دینی پڑیں گی, اور ٹیکنالوجی بھی. جو بیج ہمیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ ملتا ہے, اس پہ ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے برابر پیداوار بھی دے رہے ہیں, آلریڈی دے رہے ہیں. اچھا خان صاحب, یہیں سے ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو جب فالو کرنا چاہیں گے تو ظاہر ہے زمین کا فرق ہوتا ہے. اراضی جو ایک کسی دوسرے ملک کی ہماری اور ہے, تو ہماری مخصوص اراضی کے لیے, جنوبی پنجاب کے لیے, سینٹرل پنجاب کے لیے یا سندھ کے لیے کون سا بیج زیادہ بہتر ہے, یہ اس کو اس کے لیے جو ریسرچ سینٹر ہیں, جو بنیادی فرق ہے نا جی, وہ ہے تیزابی اور اساسی کا. جو اگر آپ امریکہ کو دیکھتے ہیں, برازیل کو دیکھتے ہیں, وہاں بارشیں زیادہ ہیں, وہ ہیں تیزابی زمینیں, ان کا پی ایچ لیول 7 سے کم ہے. ہماری ہیں اساسی الکلائن زمینیں, یہاں پہ پی ایچ لیول 8 سے نیچے ملتا ہی نہیں, 8.5 پہ قریب ہے. تو اس کے لیے کون سا بیج زیادہ بہتر ہے, کھاد؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو ریسرچ سینٹر بنے ہوئے ہیں یہاں, کیا آپ ان سے مطمئن ہیں؟ میں دیکھتا ہوں کہ عام شکایت ہے کہ جی کسان کو ریسرچ سینٹر اس کے گھر کے قریب دستیاب نہیں ہے. مطلب لاہور میں اگر مرکز بنا ہوگا تو کیا جنوبی پنجاب کا جو کسان ہے وہ اپنی زمین کی کوئی ٹیسٹ کروانے کے لیے وہ لاہور میں آنا ذرا مشکل کام نہیں ہے؟ جی بہت مشکل ہے. آپ یہ مطلب دیکھیں, اس وقت تیل کا خرچہ, سواری کا خرچہ, رہنے کا خرچہ, ٹائم کا خرچہ. تو اس وقت اگر آپ ایگریکلچر کو آپ چاہتے ہیں کہ اس کو بام عروج پہ لے کے جائیں, تو آپ کو تحصیل لیول پہ تمام فیسلٹیز دینی چاہیے, ضلع لیول پہ بھی نہیں, تحصیل لیول پہ. کیونکہ جو کام کرنے والا کسان ہے وہ چاہتا ہے کہ میں شہر سے 2-4 گھنٹے میں واپس آ جاؤں. اب اگر آپ ایک ضلع لیول پہ جاتے ہیں تو آپ کا پورا دن ضائع ہوتا ہے. اور یہ اگر آپ ایک چیز سے کمانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس میں سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے. ہماری زراعت کی ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اس میں حکومت کی سرمایہ کاری نہیں ہے. اگر آپ محکمہ زراعت کے دفتر دیکھیں, ان کی لیبارٹریز دیکھیں, تو آپ کو میری بات کا بڑا بخوبی اندازہ ہو جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اپ ڈیٹ ہونا چاہیے, بہت ضروری ہے, محکمہ زراعت ہے, اور خصوصاً جو زرعی ترقیاتی بینک ہے ہمارا جو کسانوں کو آسان شرائط پر قرضے مہیا کرتا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی کارکردگی ٹھیک ہے یا اس کو مزید اس کی کارکردگی کو میں اس لیے اہم نہیں سمجھتا کہ وہ تو 5-7% سے زیادہ زمینداروں کو قرضہ ہی نہیں دیتا, اور وہ اکثر پرانے قرضوں کو ہی واپس گھما رہا ہے. وہ نئے بندے کو قرضے بہت کم دیتے ہیں. اب تو زیادہ بوجھ ہمارے کمرشل بینکوں نے اٹھایا ہوا ہے, اور ہماری خوش قسمتی سے کسان جو ہے وہ بہت کم ڈیفالٹ کرتا ہے. اگر آپ کسان کا ڈیفالٹ دیکھیں نا تو 1 یا 2% آپ کو ملے گا.
اب جو آپ کو زراعت کے شعبے میں ڈیفالٹ بتایا جاتا ہے وہ ایگریکلچر ریلیٹڈ انڈسٹری کا ڈیفالٹ ہے, وہ فارمر کا ڈیفالٹ نہیں ہے. فارمر تو بیچارہ بہت پیسے دینے کو تیار ہوتا ہے. اچھا ایک اور چلیں نہج پہ چلتے ہیں. یہ جو ہم زرعی سبز پاکستان کی بات کرتے ہیں, اس میں ہم مختلف جو فصلیں لیتے ہیں اس کی تو ایک طرف, جو ہمارے باغات کا اس میں کنٹریبیوشن ہے, جو مختلف پھل ہم لیتے ہیں ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. ہمارا آم بہت اچھا ہے پوری دنیا میں, ہم اپنا جو سٹرس ہے ہمارا کنو ہے, سنگترا ہے, تو اس کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے شبیر صاحب, میں بطور کنزیومر, میں جرنلسٹ ہوں, ظاہر ہے میں نے لوگوں کو جنرل دیکھنا چیزوں کو. مجھے عباد بھائی سے اتفاق ہے کہ پاکستان کا بیس اور پاکستان کا فیوچر ایگریکلچر میں ہی ہے. دیکھیں پاکستان کی جو سبزیوں اور فروٹس کی ایکسپورٹس ہیں وہ مل ملا کے دونوں کو $300 ملین کی. پاکستان کی ٹوٹل $30 ارب کی ایکسپورٹس میں $30 کروڑ کا حصہ ہے ان کا. لیکن یہ جو $30 کروڑ ہیں یہ ہماری لوکل مارکیٹ میں تباہی کر دیتے ہیں. یعنی وہ سبزی ایکسپورٹ پاکستان کے شہری کو نہیں ملے گی, وہ برطانیہ میں ملے گی, وہ امریکہ میں ملے گی, وہ مڈل ایسٹ میں ملے گی, وہ دبئی میں لوگ کھائیں گے وہ عام, لیکن پاکستان کے شہری کو وہ حق نہیں ہے. آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ $30 کروڑ کی خاطر پاکستان کی پاکستان میں آپ چیزیں مہنگی کیوں؟ اب پتہ کیا ہے, عباد بھائی کے گیٹ فارم سے جو آلو $2 $5 $10 $20 کلو چلتا ہے, وہ لاہور شہر میں آ کے اگر $20 چلتا ہے تو یہاں پہ آ کے $40 میں بکتا ہے. کاشتکار کو تو $20 ہی ملتے ہیں. یہ جو بیچ میں مڈل مین ہے, پھر آگے 4-5 سٹیجز ہیں, یہ جو تھوک منڈی, پھر آگے پھڑیا, پھر اس کے بعد آگے تو پرچون فروش اور پھر ریڈی والا, تو یہ 4 جگہ پہ کر کے تو $20 یعنی پرائس اس کی ڈبل ہو جاتی ہے. اور جب یہ چیز ایکسپورٹ ہوتی ہے تو مارکیٹ میں اس کی سپلائی کم ہوتی ہے, تو سپلائی ڈیمانڈ کے کیس میں آ کے وہ آلو بعد میں $80 میں بک رہا ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں $300 ملین کی قربانی دیں. سبزی اور پھل پاکستان کے عوام کا, پاکستان کے شہریوں کا, ان کی دھرتی کا پیدا کیا ہوا وہ پروڈیوسز ہیں, یہ ان کا پہلا حق ہے, اور اس پہ ایکسپورٹ پہ پابندی ہونی چاہیے. اس میں یہ ہے کہ وہ جو کاشتکار ہیں جنہوں نے یعنی ایکسپورٹیبل, شبیر صاحب میں عرض کر دوں کہ اس میں ایکسپورٹیبل سرپلس ہوتا ہے. ایکسپورٹیبل سرپلس کا مطلب ہے دنیا بھر میں وہ چیز ایکسپورٹ ہوتی ہے جو آپ کے ملک کی ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے. آپ لوگوں کو پاکستان کے اندر چاول جو ہے وہ ابھی $250 کلو دے رہے ہیں اور باقی سارا باہر بیچ رہے ہیں مال. اور پہلے پاکستان کی فوڈ سیکورٹی کو انشور کرنا, ہمارے کاشتکار یا وہ جنہوں نے باغات لگائے ہوئے وہ جو کنو باہر بیچتے ہیں, ان کو ایک ان کی تو پھر ان کو کیسے ہم کم اور نہیں, کاشتکار کو تو شبیر صاحب کہاں ملتا ہے. کاشتکار بیچارہ تو اتنا, عباد بھائی تو پڑھے لکھے آدمی ہیں, یہ ترقی پسند فارمر ہیں, اور ان جیسے اور کچھ ہوں گے تو بہت زیادہ نہیں ہے ایسے. وہ تو ادھر سے فارم گیٹ پہ میں نے ایک بار ڈاکومنٹری کی تھی اس کے اوپر, کنوں کے اوپر, سرگودا میں, بھلوال میں, تو پتہ چلا کہ جو بیچارے چھوٹے چھوٹے باغات کے مالک تھے ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ان کا جوس کتنے میں بکتا ہے, ایک ڈبہ کتنے کا بکتا ہے, اس کی گریڈنگ کر کے یہ جو کنو ایکسپورٹ ہوتا ہے یہ کتنے میں جاتا ہے, ایک ڈبہ لگا کے اس کو گتے کا, تو یہ ایک کنو جو وہاں پہ $5 کا ہے تو یہ 50 + $100 کا بیچ رہے ہیں. میں عباد خان صاحب سے یہی بات پوچھنا چاہوں گا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ پہ ہم پابندی لگائیں, تو کیا ہم پروڈکشن نہیں بڑھا سکتے, ہم باغات مزید لگائیں, یا ہماری دیکھتے ہیں کہ موٹر ویز کے سائڈوں پر, ایکسپریس ویز کے سائڈوں پر بہت ساری جگہ خالی ہے, وہ لگائیں گے تو پھر کر لیں. نہروں کے کناروں پر بہت ساری خالی جگہ ہے, تو ہم وہاں کوئی پھلدار درخت نہیں لگا سکتے. 2 رائے ہیں جی اس میں. ایک رائے تو ہے جو میتو صاحب نے کہا کہ ایکسپورٹ بند کر دو تاکہ وہ پھل یہاں دستیاب ہو. ایک اور راستہ ہے کہ ایکسپورٹ بڑھا دو. ایکسپورٹ بڑھے گی, ڈیمانڈ بڑھے گی. جب کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو کوالٹی خود ہی بن جائے گی. ہمارا فالٹ سسٹم اور پالیسی کا ہے. ہمارا فالٹ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو کیوں نہیں اچھا کھلانے کی عادت ڈالتے. اگر ہم اپنی لوکل منڈی میں پیکیجنگ اور مارکیٹنگ کو کسی قانون کے تحت لے آئیں, اگر آپ اترتے ہیں, آپ پوری ریڑھی کو پھرولتے ہیں, آپ نے 1 کلو اس میں سے سیب لینا ہوتا ہے, آپ کو ریڑھی والے پہ اعتماد نہیں ہے, ریڑھی والے کو آپ پہ نہیں ہے. جی. اس کی بجائے اگر 1 کلو کے پیک بنے ہوئے ریڑھی پہ پڑے ہوں, آپ گاڑی میں سے شیشہ نیچے کر کے یار مجھے ایک ڈبہ دے دو, آپ کو پتہ اس ڈبے میں کیا ہے. ہمارا ایشو برانڈ مینجمنٹ کا اور کوالٹی اینڈ ایشورنس کا ہے. ہماری حکومتی جو مارکیٹنگ کے ادارے ہیں وہ کام نہیں کر رہے. ہماری منڈی میں جو چیزیں مارکیٹ ہوتی ہیں ان کی مارکیٹنگ کی اسٹریٹجی کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں گے امرود وہاں پہ آپ کو 1 من کی ڈل بھی ملے گی اور 5 کلو کا گتے کا ڈبہ بھی ملے گا. دنیا میں ایسے نہیں ہوتا. یعنی اس کو سٹینڈرڈائز کرنے کی جب تک آپ اپنی لوکل مارکیٹ کو سٹینڈرڈائز نہیں کریں گے آپ کبھی کوالٹی کو نہیں پہنچ سکیں گے. جو ایکسپورٹر ہے وہ تو بڑا ذہین ہے, وہ جا کے منڈی سے اچھا مال خریدتا ہے, اس کا کوئی کمال نہیں ہے. وہ تو اچھا مال خریدتا ہے اور باہر بھیج دیتا ہے. تو اگر آپ اس کی بجائے پوری منڈی کو اچھی کیٹیگرائز پہ لے آئے نا, جی کہ A کیٹیگری, B کیٹیگری, C کیٹیگری, حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اچھا ایک اور چیز جو ہماری, جب ہم سرسبز پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر ہمارے جنگلات بھی آتے ہیں, شجرکاری بھی آتی ہے, اور ہماری وائلڈ لائف بھی
آتی ہے اس میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں یہاں جنگی بنیادوں پر شجرکاری یا کوئی جنگلات کے تحفظ کے لیے کوئی کام کرنا چاہیے؟ شبیر صاحب ہم نے سارا ایگریکلچر سیکٹر بات کی, لیکن جو ایگریکلچر سیکٹر کا ایک امپورٹنٹ ترین شعبہ ہے ہم اس کو ٹچ نہیں کر رہے. جی جی. وہ ہے لائف اسٹاک. جی جی. لائف اسٹاک کے بغیر ایگریکلچر کا آپ سمجھے کہ 0-0 ہے. بالکل ٹھیک. اب آپ دیکھیں, میں آپ کو تھوڑا سا حساب بتا دوں کہ اس وقت پاکستان کے ایگریکلچر سیکٹر کا GDP میں شیئر ہے 8,420 ارب روپے, اور اس میں لائف اسٹاک پتہ کتنا ہے؟ 5,270. 8,420 ارب میں 5,270 ارب روپے جو ہیں وہ دیکھیں نا, وہ 50-60 کے قریب جاتا ہے. اب اس قسم کی صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پوٹینشیل پاکستان کے سرسبز پاکستان میں لائف اسٹاک کا ہے جڑا ہوا ہے, اور اس کے اندر بہت ہے, اور ابھی ہے بھی, اور یہ ٹیپ بھی ہو رہا ہے, یہ پوٹینشیل ٹیپ بھی ہو رہا ہے. افغانستان میں گوشت کہاں سے جا رہا ہے؟ پاکستان میں بکرے کا گوشت 1,500 روپے کلو کیوں؟ میں کہتا ہوں کہ یار یہ ایکسپورٹ جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو روکیں, سمگلنگ روکیں. پاکستان کے شہری کو اگر آپ اچھی پروٹین دیں گے نا تو اس کا جو دوائیوں پہ خرچ ہوتا ہے, اور پاکستان جو دوائیوں کی امپورٹ کرتا ہے, دوائیوں کی جو امپورٹ کرتا ہے اربوں روپے کی اور کروڑوں ڈالرز کی, تو وہ ختم کریں. پاکستان کے شہری کو صحت مند بنائیں, اس کو فروٹس اور سبزی کھانے کو دیں, اس کو گوشت کھانے کو دیں, وہ طاقتور ہوگا, اس کی دوائی کا خرچہ کم ہو جائے گا, پاکستان کا امپورٹ بل کم ہو جائے گا. تو میری اسٹریٹجی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. میں کہتا ہوں پاکستان کے شہریوں کا پہلا حق ہے پاکستان کے اندر اگنے والی چیزیں, پاکستان میں پیدا ہونے والی اشیاء کا استعمال پاکستان کے شہری کا پہلا حق. لائف اسٹاک جو ہے نا جی, اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے. لائف اسٹاک پولوشن کا بھی بہت بڑا کریٹر ہے. دنیا میں جو نئی ریسرچ ہو رہی ہے نا کہ جتنی کاربن ڈائی آکسائڈ لائف اسٹاک ایمٹ کرتا ہے نا, یہ ایک بہت بڑا ایک ایشو بنتا جا رہا ہے. تو اگر آپ لائف اسٹاک کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ترین ہوگا کہ آپ درخت بھی لگائیں تاکہ وہ ان کو بیلنس کریں. اگر آپ ان کو بیلنس, یہ نیچر کا بیلنس ہے, یعنی ایکو سسٹم کو بھی ہم نے باہر رکھنا ہے. دیکھیں آپ لائف اسٹاک دیکھیں, انہوں نے کاربن ڈائی آکسائڈ بالکل بات بھائی بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں, لیکن ہم نے تو کرنا ہے بیلنس. اب درخت, اب اگر آپ 4 ڈنگر پالتے ہیں تو 4 درخت لگانے میں آپ کو کیا مشکل؟ جی بالکل کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ کو پورا بایو ڈائیورسٹی کا جو پورے ماڈل کو کریٹ کرنا پڑے گا, کسی چیز کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. جی عباد الرحمان خان صاحب, میں چاہوں گا کہ ہمارے سننے والوں کے لیے کوئی آپ اگر پیغام دینا چاہیں ہمارے اس پلیٹ فارم سے. جی میں یہ کہنا چاہوں گا جی کہ ایگریکلچر کو آپ ایک سادہ ایک شعبہ مت سمجھیں, یہ ایک طرز زندگی ہے. اس میں کسان کا رہن سہن, اس کی صحت, اس کی فصلیں, اس کے جانور, اس کی آب و ہوا اور حشرات الارض, پرندے, یہ سارا ایک پورا سسٹم ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا زراعت جو ہے ترقی کرے تو ہمیں اس پورے سسٹم کی نگہبانی اور اس کی پرورش کرنی پڑے گی. ہمیں لائف اسٹاک, ہمیں وائلڈ لائف, فارسٹری, اپنے پانی کے ذخائر کی حفاظت, کسان کی صحت, یہ ایک پورا نظام زندگی ہے. ہمیں اس پورے نظام زندگی کو ایک شکل میں اس کی پرورش کرنی, اور اس کے لیے ایک مکمل منصوبہ بندی کی ضرورت ہے تاکہ ہم جہت ایک منصوبہ بندی تیار ہو, پھر ہمارا جو واقعی سرسبز پاکستان کا خواب جو ہے وہ پورا ہو سکے گا. جی بہت بہت شکریہ مہتو صاحب اور باد خان صاحب. سامعین اکرام, زرعی پیداوار اور زرعی اجناس نہ صرف ہماری غذائی ضروریات کو پورا کرتی ہیں بلکہ ہماری صنعتوں کو بھی رواں دواں رکھتی ہیں. گندم کے بغیر فلور ملز, گنے اور شکرگندی کے بغیر شوگر انڈسٹری, چاولوں کے بغیر رائس ملز اور کپاس کے بغیر ٹیکسٹائل انڈسٹری کا تصور ناممکن ہے. ایک سرسبز پاکستان نہ صرف زراعت بلکہ صنعتی شعبے کی ترقی اور خوشحالی کا بھی ضامن ہے. وطن عزیز کو سرسبز ملک بنانے کے لیے ہمیں اپنا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شبیر صادق, پروڈیوسر حافظ نوید اسلم, معزز مہمانوں اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. ابھی آپ مذاکرہ سن رہے تھے سرسبز پاکستان. شرکا تھے ذوالفقار علی میتو اور عباد خان. میزبان تھے شبیر حسین صادق, پروڈیوسر حافظ نوید اسلم, اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان لاہور کی.